سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، محترم جناب پروفیسر محمد مظہر نظامی صاحب نے ایک رسالہ تفہیم السلوک تحریر کیا ہے، جس کی وضاحت اور تشریح کے لیے حضرت نے خانقاہ شریف میں ہفتے وار خطبات ارشاد فرمائے۔ ان خطبات کو ہم نے ایک جگہ جمع کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، تاکہ اس پرآشوب دور میں جبکہ امت بجائے اصلاح احوال اور تزکیہ نفس کے دیگر غیر ضروری امور میں مبتلا ہے، اپنی اصلاح کر سکے۔ یہ خطبات ہر اس شخص کے لیے کارآمد ہوں گے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر گامزن ہونا چاہتا ہے۔ سامعین، چونکہ یہ ریکارڈنگ موبائل پر کی گئی ہے، لہذا وائس کوالٹی بہتر نہیں ہے، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ریکارڈنگ میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ آئیے حضرت کے جب لوگ راستے سے بھٹکنے لگے، اللہ تعالیٰ نے نیا نبی بھیج دیا۔ جب بھٹکنے لگے پھر نبی آ گیا، یہاں تک کہ آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ اس زمانے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایتیں تھیں، اپنا جو تخلیق کا مقصد بیان کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اب صرف بندوں کا کام رہ گیا ہے کہ وہ اس کی بندگی کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو احکام دے دیے، قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ علماء نے عبادت میں معرفت کا لفظ بھی شامل کیا ہے کہ لیعبدون کے معنی صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہے، میری عبادت کریں اور میری معرفت حاصل کریں۔ میں نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے، تمام تخلیقات میں اللہ تعالیٰ تو خالق ہے ہر چیز کا۔ تمام تخلیقات سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری نیابت کا وعدہ کرو، میری خلافت کا وعدہ کرو کہ تم میرے احکامات کو بجا لاؤ گے، اور میں ایک ذمہ داری ڈالنے والا ہوں، تو اس کو کون اٹھائے گا؟ سورج، زمین، چاند، ستارے بڑی طاقت والے ہیں۔ سورج بڑی طاقت والا ہے، چاند بڑی طاقت والا ہے، زمین ایک راستے پر، کائنات اتنی بڑی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی کسی مخلوق نے ہمت نہیں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ میں کروں گا، میں آپ کی عبادت کروں گا، میں آپ کے احکامات پر عمل کروں گا۔ لیکن انسان کی اللہ نے تخلیقی ایسی کی تھی، انسان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس بار کو اٹھانے کا ذمہ لیتا ہوں، میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی اطاعت کروں گا۔ اب تخلیق پوری ہو گئی، کائنات کی ہر چیز پیدا ہو گئی، قرآن کریم کی آیتیں اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ چاند ہو، سورج ہو، زمین ہو، طیارے ہو، درخت ہو، پتھر ہو، زمین ہو، چڑیا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کیڑا ہو، ہر تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ مگر جس نے وعدہ کیا تھا انسان کہ میں آپ کا جو حکم ہے اس کو بدل لاؤں گا اور
میں اس بار کو اٹھاؤں گا جو آپ میرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں میں اٹھاؤں گا، وہی نہیں کرتا. کتنی عجیب بات ہے. اللہ کے ساری تخلیقات جو ہیں، ایک سے ایک تخلیق جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. بھلا کائنات کوئی بنا سکتا ہے؟ بھائی ایک چیٹی بھی نہیں بنا سکتا. وہ تو سب اللہ کی تخلیق کر دی اپنی اپنی زبان میں. سب چاہے چڑیا ہو، چاہے چیٹی ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پہاڑ ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات مشہور ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سب اللہ میں سماعت ہو، یہ سب اللہ میں آپ کی سماعت میں جگہ جگہ وعدہ کیا ہے. بتایا اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بعد. کون عبادت سے روگردانی کر رہا ہے؟ وہ ہم ہیں، انسان. جس نے کہا تھا میں کروں گا وہ ہی نہیں کر رہا. تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انسان کو کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں لگا رکھی ہیں. ایسا نہیں بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اتنا آسان راستہ نہیں ہے، کوشش کرنی پڑے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو بغیر کوشش کی عطا کر دے، وہ تو اس سے آتا ہے. لیکن ہر انسان کے لیے ایک راستہ ہے. اس راستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا کرو گے، اس تک پہنچ جاؤ گے. قیامت میں اپنی سرخرائی حاصل کرنے کا راستہ حاصل کر لو گے. اب انسان نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ وہی نہیں کرتا جو اس کا خلیفہ ہے، وہی نہیں کرتا جس نے کہا تھا کہ میں بار اٹھانے کے لیے تیار ہوں. کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں نہیں ڈالی، آزمائشیں ڈالی. آزمائشیں ڈالی گئی، آزمائش سے پورا اترو گے پھر تمہیں کامیابی ہوگی. آزمائشیں طرح طرح کی ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے ایمان. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو ایمان کی مخالفت کرنے والی جو چیزیں ہیں وہی ہماری آزمائش ہے. دو طرح کی مخالفتیں ہیں. ایک مخالف طاقت وہ ہے جو ہم کو نظر آتی ہے، اور ایک مخالف طاقت وہ ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی. وہ مخالف طاقت جو ہم کو نظر آتی ہے وہ ہے کفر اور کفار. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے. وہ سب سے بڑی مخالفت وہ کرتا ہے جو نظر آتی. یہ کفار ہے، یہ کفر ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خدا نخواستہ کوئی حقیقت نہیں، ہم تو خود مختار ہیں. مخالفت کرتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ جب تمہیں موقع آئے تو کفر کی مخالفت طاقت سے کرو، یعنی جہاد کرو. اگر مومن جہاد کرتا ہے تو تین صورتیں ہیں. اگر وہ کامیاب اللہ تعالیٰ نے کر دیا، غازی کا درجہ مل گیا. مجاہد کا درجہ تو اس وقت بھی ملے گا اگر وہ کامیاب نہ ہو، مجاہد تو پھر بھی ہے وہ. اور اگر وہ شہید ہو گیا اللہ کے راہ میں تو پھر شہادت کا درجہ ملتا ہے. کس چیز میں یہ درجہ مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے والی رکاوٹ کا مقابلہ کرنا. کون سی رکاوٹ ہے؟ کفر اور کفار. ان کا مقابلہ کرنا. کفر کے بہت وسیع ہے، بہت وسیع کفر کا لفظ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تو اس کا مقابلہ کرتا. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے شہید کا درجہ دیا، شہادت حاصل کر لی، وہ کیا مقام ہے؟ وہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ کیا مقام ہے. لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا. ایک شہید آئے گا، سر پھٹا ہوا، خون بہ رہا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے، جان دے دی اس نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے میں تو تجھ سے بہت خوش ہوں، بتا کیا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. وہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟
دنیا تو اتنی تمہارے لحاظ سے اتنی خراب جگہ تھی اور تم نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے، اپنی جان دے دی، اللہ کے مقبول بندے ہو گئے، اب تم دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہاں میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا جو شہید ہو گیا، وہ کہے گا اے اللہ جو جس وقت میں نے تیری راہ میں جان دی تو ایک لمحے کو جو تو نے اپنا دیدار کرایا وہ ایسا ہے کہ میں بار بار چاہتا ہوں، وہ نعمت تو حاصل ہو نہیں سکتی، اتنی بڑی نعمت جو تو نے اپنی دیدار کی ادا کی اس لیے کہ میں نے اپنی جان دے دی تیری راہ میں نے اپنی جان دے دی، وہ لمحہ میرے لیے سب سے بڑا ہے جس لمحے تو نے اپنا مجھے دیدار کرایا، میں اسی دنیا میں چاہتا ہوں، میں دوبارہ وہ دیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ لمحہ مجھے ملنا چاہیے، اسی میں جانا چاہتا۔ تو شہید کا یہ درجہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس نے ایسا کیا کہ جس کو بھول نہیں سکتا، اور وہ کہتا ہے میں بار بار چاہتا ہوں یہ لذت، یہ مقام، یہ مجھے جو تو نے ادا کیا ہے میں چاہتا ہوں ہر بار مجھے ملے، یہ مقام ہر بار مجھے ملے، پھر جاؤں میں پھر شہید ہوں، پھر آ جاؤں، پھر جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر آ جاؤں، یہ کتنا بڑا مقام، یہ کون سا درجہ ہے، یہ کون سی شہادت ہے جو وہ حاصل کر رہا ہے؟ یہ وہ شہادت حاصل کر رہا ہے جو دکھائی دینے والے دشمن کے مقابلے سے اس کو حاصل ہوئی۔ دکھائی دینے والے دشمن کون ہے؟ کافر، کفار، کفر، اس کی مخالفت کی اس نے بندے نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غازی کا درجہ دیا، اس کو مجاہد کا درجہ دیا، اس کو شہید کا درجہ دیا، اور شہید کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار، اس سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں۔ ایک مخالف تھا اللہ کے راستے میں، پہلی مخالفت، دوسری مخالفت وہ جو نظر ہی نہیں آتی، وہ مخالفت نظر ہی نہیں آتی مگر وہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی، انسان کے ساتھ ہر وقت وہ مخالفت لگی۔ وہ مخالفت کیا ہے؟ نیک کام نہیں کرو، برے کام کرو، جھوٹ بولو، غلط نفع کماؤ، لوگوں کو برا بلا کہو، گالی دو، غصہ کرو، اچھے کام نہیں کرنا، اس لیے کہ اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ تو برے کام میں بھائی، رشوت لوگوں کو اتنا پیسہ ملے گا، جھوٹ بولے گا پتہ نہیں کتنی چیزیں تم کو مل جائیں گے، اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے۔ یہ دوسری مخالفت ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ کون کرتا ہے؟ شیطان۔ کہاں ہے؟ ہمارے جسم پر ہوا ہے، جسم میں گھوم رہا ہے، خون کے ساتھ گھوم رہا ہے، یہ دوسری مخالفت ہے جو نظر نہیں آتی، اس کو کہتے ہیں نفس۔ انسان کا نفس جو ہے وہ دوسری اور سب سے بڑی مخالفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنے کی مخالفت کرتا ہے، اور ایسے نہیں کرتا، ہر وقت صبح شام رات دن ہر وقت لگا ہوا ہے نماز بھی پڑھنا، کیا فائدہ بھائی نماز پڑھنے کا؟ روزہ رکھنے کیا فائدہ؟ کھانا کھاؤ تو دکھا دو کہ میں تو روزہ ہوں، کسی کو کیا پتا کہ میں روزہ ہوں یا نہیں ہوں، سارے کام وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی مخالفت، اس کی مخالفت، اس کی مخالفت، یہ ہے نفس۔ ہمارا کیا کہنا ہے؟ نفس کی مخالفت، نفس کی مخالفت، نفس کی مخالفت۔ نفس کہتا ہے یہ کرو، ہم نہیں کریں گے۔ یہ اس بندے کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے کہ تم میری طرف آؤ، تو وہ کیا کرے گا؟ نفس کی ہر کام کی مخالفت کرے گا، جتنی برائیوں کی طرف وہ لے جاتا ہے اتنی برائیوں سے وہ بھگائے گا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سعادت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو ہر غلط کام کی مخالفت کرے گا، بھلے سے اس کی جان چلی جائے، بھلے سے وہ کمزور ہو کے مر جائے، بھلے سے اس کو لوگ برا بھلا کہیں، گالیاں دیتا رہے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، لیکن دیکھنے والا اللہ سے تو اللہ ہے نا۔ تو جو نفس ہے اس کی مخالفت کرنا کیسی ہے کہ جو اندیکھے دشمن کی مخالفت کرنا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، وہ دشمن تو ہمیں نظر نہیں آتا، جو دشمن نظر آ رہا تھا اس کی مخالفت پر جان دینے میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا کر دی ہے، اور شہادت کیا؟ اللہ کا دیدار۔ وہ جو دشمن نظر نہیں آ رہا، اگر اس کی مخالفت انسان کرے گا اور اس راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا یہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ نظر آ رہا تو اس کا تو یہ مقام،
कि दुश्मन ने मार दिया तो नजर ही नहीं आ रहा, अंदर बैठा हुआ है, दिल के अंदर बैठा हुआ है, नफ्स से बैठा हुआ है, उसको मारो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो दर्जा देगा जिसको कहते हैं वली अल्लाह। अल्लाह ताला कहता है अब तुम हट जाओ, ये मेरा दोस्त, मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। वली अल्लाह हो गया, अल्लाह का दोस्त हो गया, इसलिए कि इसने मेरा कहना माना, उसने वो मुखालफत की जो कि आम समझ में नहीं आ रही थी। किस बात में मुखालफत? झूठ बोलो तो नजर ही नहीं आ रहा, गुनाह करो नजर ही नहीं आ रहा। इसकी मुखालफत करना जो है कितना आला दर्जा रखता है। ये दूसरा दुश्मन है, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। ये किताब या इसके मुंदरजात किस लिए पेश किए गए हैं? ताकि हम इस बड़े दुश्मन की मुखालफत करें। बड़ा दुश्मन क्या है? नफ्स। उसको मारें। पिछले शेर भी लिखा हुआ है और पिछली बार हम लोगों ने इसकी गुफ्तगू की थी। गर हयाते खूब ख्वाही नफ्सरा गर्दन बिजन, अगर चाहते हो कि अच्छी जिंदगी अल्लाह ताला अता करे तो नफ्स की गर्दन उड़ा दो, नफ्स की गर्दन उड़ा दो, नफ्स को मारो, नफ्स की मुखालफत करो, हर चीज उसके खिलाफ करो। क्या करेगा? अल्लाह ताला का महबूब बंदा हो जाएगा, जिसको अल्लाह ताला कहता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला उसका दोस्त है जो ईमान लाए। ईमान कौन लाए? जो ये सब कुछ कर रहा है, जो अल्लाह की बंदगी कर रहा है, वो ईमान लाया है, ईमान का दर्जा हासिल किया। तो ईमान सबसे बड़ी नेमत है। उसकी मुखालफत करने वाले, इसलिए मुखालफत अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है कि देखो अगर आपको बनाया सब कुछ मिल जाए तो फिर हमने क्या किया? हम लोग कोशिश ही नहीं की। किस बात का इनाम मांग रहे? इनाम उस वक्त मिलेगा जब हम जद्दोजहद करेंगे। वल्लज़ीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारे राह में जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनको अपना रास्ता दिखा देते हैं, कामयाबी का रास्ता दिखा देते हैं उस इंसान। तो ये दूसरा दुश्मन है। ये सारा काम, ये खानकाहें, ये इबादतें, ये वलील्लाहों के रास्ते क्या हैं? ये दूसरे दुश्मन को मारने के लिए। दूसरा दुश्मन खत्म होगा, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। अल्लाह का दोस्त बनना हमारा मकसद है, अल्लाह की रजा हासिल करना हमारा मकसद है, अल्लाह तक पहुंचना हमारा मकसद है। ये बंदे का मकसद है, इसीलिए तकलीफ की गई है। अल्लाह ताला ने इसी तकलीफ, वरना तो चीटी भी है, आसमान भी है, जमीन भी है, सभी कुछ तैयार है, सभी कुछ है। इतनी बड़ी तकलीफ है, उसके सामने तो इंसान सिफर इसके साथ कुछ भी नहीं नजर है। कायनात इतनी बड़ी, इसका हम तस्वर नहीं कर सकते। मगर अल्लाह ने कहा कि ये जो है, ये एहसन खालक, ये सबसे एहसन तख्लीक है इंशाअल्लाह। लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को एहसन तक़वीम, बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। क्या क्या चीज़ें उसको नहीं दी भाई? हर चीज़ तो दी उसको। ऐसे में तकलीफ में किसी और तकलीफ मुकाबला कर लें जिसके पास जान हो, जिसके पास जान नहीं उससे तो मुकाबला कर नहीं सकते। समझ में नहीं आता कि पहाड़ की क्या हकीकत अल्लाह ने रखी है, दरिया क्या हकीकत। हमें जान नजर आ रहे, जानवर है, कीड़े हैं, परिंदे हैं, मुकाबला करके देखे। जो नेमतें इंसान को दी है वो नहीं दूसरे जानवरों को, जो अक्ल इंसान को दी है वो नहीं है, जो फहम इंसान को दिया वो नहीं है। फिर क्या है? फिर ये सब कुछ देने के बाद हमारी ये जिम्मेदारी आती है हम उसकी बंदगी पूरी करें। तो हम बंदगी इसी तरह पूरी कर सकते हैं, अपनी नफ्स की मुखालफत करें। इस किताब में अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए तो रास्ते दिए हुए हैं। उसमें पहला रास्ता, पहली मंजिल ये है, क्या है? नफ्स की मुखालफत करना। नफ्स अम्मारा वो होता है जो बुराई की तरफ ले जाता है। नफ्स अम्मारा वो जो बुराई की तरफ ले आता है। फिर क्या होता है? अगर आदमी बुराई से बचे तो नफ्स लवामा बन जाता है, जो खुद मलामत करता है कि नहीं क्या किया, मैंने गलती से बड़े झूठ बोला। वो नफ्स लवामा उसको कहते हैं। वो नफ्स अम्मारा जब खत्म होता है तो नफ्स लवामा बन जाता है। और जिस शख्स ने नफ्स लवामा तक पहुँच हासिल कर ली तो फिर उसको अल्लाह ताला नफ्स मुतमइन्ना दे देता है। नफ्स मुतमइन हो जाता है, अल्लाह ताला की तरफ पहुँचने का पक्का रास्ता मिल गया उसको, मुतमइन हो गया। अल्लाह ताला
اس سے راضی ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اس کے قرآن شریف میں کوئی آیت بھی اگر آتا بجھان ہو تو وہ اس طرح سے آئے گا، مطمئن آئے گا. یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اے بندے جس کو تو نے اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کا درجہ دیا، آ جا راضی ہو کر کے اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. رضا کیسے حاصل ہوگی؟ ایسے حاصل ہوگی رضا کہ اس کی طرف ہم کوشش کریں. والذی جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں. کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بتا. اب راستے کیا ہے؟ تہجد پڑھو. کسی کو نظر آ رہا ہے تہجد پڑھو، لیکن تہجد پڑھنے کا کیا درجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تہجد پڑھو تو ہم تم کو مقام محمود عطا کر دیں گے. آسا بس کر رہا کا مقام محمودہ. اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حبیب آپ تہجد ادا کیجیے، ان کے لیے وہ فرض تھا، ہمارے لیے فرض نہیں، ہمارے لیے نافل ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ کو مقام محمود ادا کرے. مقام محمود وہ ہے جو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا. مقام محمود وہ ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے. مقام محمود وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ یہ کرے آپ تہجد کی نماز پڑھیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فمن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. رات میں تہجد پڑھو. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اے حبیب یہ آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود نفیل ہے. بات یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تہجد پڑھو. رسول کو تو اللہ تعالیٰ مقام محمود کرے گا. ہم بندہ بھی پڑھے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو دے گا. وہ دے گا جو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ تہجد تو نظر نہیں آتا نا کسی کو. خاموشی اس رات میں پڑھ رہا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، وہ اللہ کے بندگی میں لگا ہوا ہے. وہ اس نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. یہ عبادت ہے جو نظر نہیں آ رہی. جس طرح دشمن نظر نہیں آ رہی، عبادت کو نظر نہیں آ رہی. اس عبادت کا پھر مقام اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جتنا چاہے جس کو دے. یہ ہے اس کا پہلا باب. اس کی مزید باتیں پھر ہو گیا، ابھی زیادہ میں اس وقت نہیں بول سکتا، لیکن پہلا یہ باب ہے. اس سلسلے میں اور بھی جاری رہے گا. پہلا باب اس کا یہ تھا، یہ ہے اس کتاب میں کہ تزکیہ نفس کا تزکیہ. نفس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ ایسے ہی پاک کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد کی بندگی کر کے، وہ کام کر کے جس کو نفس منع کرتا ہے وہ کام کرنا، اس کی مخالفت کرنا. اس کو کہتے تزکیہ نفس. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح مطلب کون کامیاب ہوا؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہوا. تو یہ پہلا باب تزکیہ نفس سے متعلق ہے. اس سلسلے میں مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہوں گی. دوسرا باب ہے جب آپ کا نفس کا تزکیہ ہو جائے، نفس پاک ہو گیا تو گندگی نکل گئی، برائی نکل گئی، تو اب آپ کا قلب وہ والا قلب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قلب مومن میں اللہ رہتا ہے. ہمارے جو ہم گناہ گار ہیں، ہمارے قلب میں کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آئے گا، ہر مومن کے دل میں آئے گا. وہ مومن ہم اپنی شرائط پوری کریں گے، ہم اپنی شرائط پوری کریں. قلب مومن کی شرائط عبادات پوری کریں، اللہ تعالیٰ کے حمایت میں ہمارے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تم سے قریب ترین ہوں، تم سے قریب ترین ہوں. اتنا قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں سما جاتا ہے. مومن کے قلب میں مومن بنیں گے تو سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ترین ہو جائے گا، ہمارا قلب میں سمائے گا، ہماری
عبادت کو کا درجہ عطا کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن یہ سب کچھ کرنا ہوگا جو ہم نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، تاکہ ہم اس کو پہچانیں۔ پہلے باب کا ایک حصہ اس طرح کے ایک دو باتیں اور کسی وقت ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ ابھی میں تھک رہا ہوں، چلا پھر تھوڑا سا ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرا چیپٹر آئے گا تصفیہ قلب کا، پھر تقلید فرقہ اور بات وغیرہ کا، ایک جمعرات میں 5 10 منٹ اس سلسلے کی باتیں انشاءاللہ کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو توفیق دے سب کو کہ ہم اس کی راہ میں اپنی جان، اپنا وقت، اپنا دل سب لگا دیں۔ اس لیے لگا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ کامیابی چاہے تو ایسے بیٹھے بیٹھے عطا کر دے۔ مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، ہر چیز کا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سب کچھ ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ جس کو چاہتا ہے ایسے بیٹھا ہوا دے دیا، ولی اللہ بنا دیا۔ ہم سے کیا کہا ہے کہ تم یہ کرو، تم بھی بن جاؤ اللہ سے بندے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جن کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، روشنی میں لے آئے گا ہم کو۔ ہم یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی لے آئے، ہمیں اندھیروں سے بچائے گا، شیطان کے راستے سے بچائے گا۔ پہلی منزل ہے تزکیہ نفس کو پاک کرنا۔ دوسری منزل ہے تزکیہ قلب کی صفائی کرنا ہے۔ نفس سے جان چھڑا لیں گے، نفس کی مخالفت کریں گے، برے کاموں سے بچ جائیں گے، تو پھر قلب کی صفائی ہوگی۔ قلب کی صفائی ہوگی، راستہ سر اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق ہے، مخفی ہے۔ ایک انسان کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ اور وہ بندہ جانتا ہے، تیسرا نہیں جان سکتا اس کو۔ تخلیہ سر ہے، یہ سب کچھ ہو جائے گا، اس کی تجلی روح ہوگا، جو کتاب کا آخری چیپٹر ہے، تو اس کی روح تجلی، اللہ تعالیٰ اس کو روح کو روشنی عطا کرے گا، اپنا نور عطا کرے گا، اور پھر وہ اس نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مل جائے گا۔ تصوف کا، سلوک کا راستہ، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامیابی حاصل کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا پیسہ، اپنی بیوی، اپنے بچے، سب کو قربان کر دینا۔ قربان کرنے کی یہ معنی نہیں ہے اسلام میں کہ ہم سب سے جان چھڑا لیں۔ جتنے ولی اللہ گزرے ہیں سب کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے رہے بڑے بڑے بزرگان دین۔ ہاں، اس سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ کسی نے آبادی میں بیٹھ کے کیا، کسی نے جنت میں، جنگل میں جا کے کیا، تخلیہ حاصل کیا۔ سب سے پہلے نفس کو مارا، نفس مر گیا تو اگلا راستہ کھل گیا، اگلا راستہ کھل گیا پھر اگلا راستہ کھل گیا، سارے راستے کھل گیا، اللہ کا محبوب یعنی ولی اللہ بن گیا۔ ہر شخص ولی اللہ نہیں ہوتا، لیکن ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ولی اللہ کا درجہ دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ تم یہ کرو تو ہم تم کو بنا دیں گے، ہم تم کو کر دیں گے، ہم تمہارے راستے کھول دیں گے، تمہارے سہولتیں پیدا کر دیں گے۔ یہ خانقاہیں جو بزرگوں نے بنائی ہیں، ان کا مقصد یہی تھا شروع سے آخر تک، آج بھی، بعد میں بھی، سب بھی، کہ لوگوں کے نفس کو پاک کیا جائے، ان کی اپنی محنت سے اور راستے کو سہولت سے بتا کر کے ان کے قلب کی صفائی کی جائے، تاکہ اللہ کے محبوب بندوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے نفس کو اس کے قابو میں کر دے، اور نفس کی مخالفت پر اس کو آمادہ کر دے، اور اس کو اس طرح مخالفت نفس سے آمادہ کر کہ اللہ کے راستے پر ہم لگ جائیں،
ہمارے قلوب کو بھی منور فرما، ہماری روح کو بھی منور فرما، ہمارے راستے کو آسان سے آسان کر دے، ہمیں مشکلوں سے بچا اللہ، ہم قابل نہیں ہیں، ہم کو اپنی راہ پر لگا دے اور ہماری اولاد کو بھی ساتھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.